بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سورت کی ابتدا میں توحید اور شرک، ایمان اور کفر کے اس واقعے کو، اس قصے کو ذکر فرمایا جو بار بار قرآن کریم میں دہرایا جاتا ہے۔ رسولوں کی طرف، قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجنے کا تذکرہ فرمایا، اور جب قوموں نے، اس قوم نے رسولوں کا انکار کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب انداز میں، بڑی محبت سے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا جو رسول تو نہیں تھا، اس قوم کا ایک فرد تھا، مگر وہ رسولوں پر ایسا ایمان لایا کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کر کے اس کو زندہ و جاوید کر دیا۔ کیا خوش قسمت تھا کہ رسول اور نبی کے درجے پر فائز نہیں تھا، مگر اللہ نے اس کے ذکر خیر کو، اس کے آنے کو، اس کے بولنے کو، اس کی باتوں کو، حتیٰ کہ اس کی موت کو، حتیٰ کہ موت کے بعد پھر دوبارہ اٹھائے جانے کو، اس سب کو قرآن بنا دیا۔ بڑا عجیب اور بڑی محبت کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، شہر کے ایک کونے سے دوڑا دوڑا ایک شخص آیا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، کہنے لگا اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو۔ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، ان کی پیروی کرو جو تم سے کسی بدلے کا سوال نہیں کرتے اور وہ خود بھی ہدایت پر گامزن ہیں۔ جب قوم نے انکار کیا اور اس کو شرک کی طرف دعوت دی تو اس نے اللہ کی محبت میں بڑے عجیب الفاظ کہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہے، میں اس اللہ کی بندگی کیوں نہ کروں، میں اس کی توحید پر ایمان کیوں نہ لاؤں کہ مجھے اس نے پیدا کیا اور لوٹ کر بھی اس کی طرف جانا ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، میں اس کو چھوڑ کر اور معبود پکڑ لوں اور الہ بنا لوں، جبکہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے ذرہ بھر فائدہ نہیں دے سکتی اور وہ مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ایسا کروں پھر تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ پھر اعلان کرتا ہے انی آمنت بربکم فاسمعون، میری قوم سن لو، میں ایمان لایا اپنے رب پر اور تمہارے رب پر، سن لو، یہ اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں اور اس میں مجھے کسی چیز کا خوف نہیں۔ قوم اس شخص کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، اگلا لفظ اس کو بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کیا ہی عجیب اس کے مرنے کو، اس کے دنیا سے جانے کو عجیب انداز میں بیان فرمایا قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، اسے کہا گیا
جا جنت میں داخل ہو جا. یعنی موت کا بھی تذکرہ نہیں فرمایا. گویا ادھر مرا اور ادھر روح جسم سے الگ ہوئی اور ادھر جنت کی خوشخبری آ گئی کہ جا جنت میں داخل ہو جا. اور جب وہ اللہ کی جنتوں میں داخل ہو رہا تھا، اللہ کی جنتوں کا جب وہ مہمان بنا، تب اس کے منہ سے کیا الفاظ نکلے؟ قوم کا درد، قوم کا درد، قوم کی ہدایت کی لالچ اور طمع. کہتا ہے اے کاش کہ میری قوم جان لے، میری قوم جان لے کہ انہوں نے میرے ساتھ جو کیا، اس کے بعد اللہ نے مجھے کتنا بڑا مقام دیا. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر دیا جن کی اللہ عزت کرتا ہے، جن کا اللہ اکرام کرتا ہے. میرے بھائیوں، یہ واقعہ ہم سب کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو پیغام دیتا ہے. آج بھی وہی معاشرے ہیں جہاں رسولوں کی دعوت کا انکار کیا جا رہا ہے. اللہ کے انبیاء آسمانوں سے اترنے والا جو پیغام لوگوں تک لاتے رہے، لوگوں کو یہ دعوت دیتے رہے، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں اللہ پر ایمان لے آؤ، تمہاری محبتیں اللہ کے ساتھ ہوں، تمہاری امیدیں اللہ سے ہوں، خشیت اللہ کی ہو، اعتماد، توکل، بھروسہ اللہ پر ہو، سجدے اللہ کو کرو، مانگو اللہ سے، گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے، رونا ہے تو اللہ کے سامنے رو. عطا کرنے والی ذات تو وہ ہے. اس دنیا میں کسی کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے. اپنے ملکوں کا تمہیں آئین چاہیے، دستور چاہیے، معاشروں کی ثقافت چاہیے، معاشروں کے لیے، ریاستوں کے لیے معیشت کا نظام چاہیے، تو آؤ اللہ کی طرف، اللہ کی شریعت اسلام کی طرف، قرآن کی طرف، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف. مگر دیکھ لیجئے کس طریقے سے یہ دنیا انبیاء کی دعوت کا انکار کرتی، اللہ کے ساتھ چپے چپے پر شرک قائم، اللہ کو چھوڑ کر، اس مالک کو چھوڑ کر جو ہر لمحے انسانوں پر اتنے کرم کرتا ہے کہ انسان ایک لمحے پر میں ہونے والے اللہ کے احسانات کو، اس کا بدلہ چکانا تو دور، اس کو گن نہیں سکتا. ایک لمحے میں اس نے کتنا کرم کیا، کتنا رحم کیا، کتنا فضل کیا، کس کس مرض سے بچایا، کس کس مصیبت سے بچایا، کس کس غم سے بچایا، اور نہ جانے کیا کیا فضل عطا کیا. تو اس اللہ کو چھوڑ کر یہ انسان اپنے جیسے کمزور انسان کو اسے کہتا ہے تو میرا حاجت روا ہے، تو میری مشکلیں دور کرنے والا ہے. اللہ جو اس کو ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، اس کو سن رہا ہے، اس کو ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کو عطا کر رہا ہے، اس اللہ کو جو اتنا قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ شہرت سے بھی زیادہ قریب اس اللہ کو چھوڑ کر یہ ظالم انسانوں کو مدد کے لیے پکارتا ہے، مشکلات میں پکارتا ہے، ان سے ایسی محبت کرتا ہے جیسی اللہ سے محبت کی جاتی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. ایسی محبت کرتا ہے جیسی اللہ سے کی جاتی ہے. کوئی عورت کے پیچھے دیوانہ ہے، اسے کسی عورت سے محبت ہے تو ایسی محبت کہ وہ کہتا ہے اس کے لیے نہ مذہب کو دیکھیں گے، نہ دین کو دیکھیں گے، نہ اللہ کو دیکھیں گے، نہ اس کے رسول کو دیکھیں گے، ہر دیوار کو گرا دیں گے. میرے بھائیوں، یہ گناہ کی محبت نہیں ہے، یہ کفر کی محبت. اور یہ کفر کے جملے، ایک عورت کو اللہ رب العزت
کہ دین پر مقدم کر دیا. ایک عورت کی محبت میں اتنا اندھا ہوا, اللہ رب العزت کا انکار کرنے لگا, اللہ کے نازل کردہ دین کو لتاڑنے لگا, اس کے پیارے حبیب کو, اور جس کی دعاؤں کے صدقے آج تو زندہ ہے, آج تو صحیح سلامت ہے. وہ دعا نہ کرتے کہ اللہ میری قوم کی شکلیں مسخ نہ کرنا, تو آج نہ جانے میری آپ کی کیا شکلیں ہوتی, نہ جانے آج میری آپ کی کیا شکلیں ہوتی. اس حبیب کے دین کو, اس حبیب کے نازل کردہ شریعت کو کس طریقے سے لتاڑ رہا ہے, کیسے دیوانہ ہوا ہے, اور کوئی کسی بابے کی محبت میں اندھا ہے. ایسی محبت ہے کہ بابا کے نام پہ گیاری نہ دی, فلاں اور فلاں کام نہ کیا تو میرا گھر برباد ہو جائے گا. اللہ کا ڈر نہیں ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہے. انسانوں سے ڈرتا ہے, قبر میں دفن انسانوں سے ڈرتا ہے, چاہے وہ کتنے نیک کیوں نہ ہو. جو اپنا غسل خود نہیں کر سکا, جس کو آپ نے خود غسل دیا, جس کو کفن دفن کیا, اس کا انتظام کیا, قبر میں اتارا, بتلاؤ وہ قبر میں جا کے ایسا طاقتور بن گیا کہ اب اس سے اتنا خوف کہ اپنے گھر بیٹھے اس سے ڈرتا ہے, اپنے مال میں اس سے ڈرتا ہے, اپنی جان میں اس سے ڈرتا ہے. میرے بھائیو, یہ شرک آج کتنا عام ہے. پھر اللہ نے آسمان سے یہ جو ہدایت اتاری, یہ جو کتاب ہدایت اتاری, یہ جو انسانوں کی, میری آپ کی زندگی کے ہر ہر حصے کے لیے رہنمائی اتاری, آج کس طریقے سے اس رہنمائی کا انکار کر دیا گیا. آج دیکھ لیجئے, نظام, حکم و قانون اللہ کا نہیں چلتا, دستور اللہ کا نہیں چلتا, انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین, انسانوں کی بنائی ہوئی تہذیب, انسانوں کے بنائے ہوئے نظام معیشت اللہ کے ساتھ کفر کرتے, اللہ سے جنگ کرتی سودی نظام آج اس معاشرے میں قائم ہے. تو میرے بھائیوں, آج یہ معاشرہ پھر سے دعوت دے رہا ہے کہ کوئی اٹھے اسی محبت کے جذبے میں, اسی عشق و مستی میں, اور نعرہ لگائے وہی جو اس شخص نے لگایا کہ یا قوم, اے میری قوم, جان لو, انی آمنت بربکم فاسمعون, میں اپنے رب پر, تمہارے اور اپنے رب پر ایمان لے آیا. انی آمنت بربکم فاسمعون, تو سن لو. یہ اعلان اس معاشرے میں کرنا کہ ہم اللہ رب العزت کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے, کسی کی عبادت کو درست نہیں سمجھتے. اللہ کے سوا ہر ایک کی, اللہ کے سوا کسی کی, کوئی نبی ہو یا ولی, کوئی قانون ہو یا دستور, اللہ کے سوا جس کی عبادت ہو رہی ہے ہم اس کے منکر ہیں. یہ اعلان, جس اعلان پر معاشرے, جس اعلان پر مشرک, جس اعلان پر اللہ کے باغی نظام لوگوں کی پھر گردنیں اتار دیا کرتے ہیں, پھر لوگوں کو پابند سلاسل کر دیا کرتے ہیں, پھر ان پر آزمائشیں اور مصیبتیں آتی ہیں. یہ اعلان آج سورہ یاسین اس کی دعوت دے رہی ہے کہ آؤ اور اٹھو, اس اعلان کو معاشرے میں عام کرو, لوگوں کو جہنم سے بچاؤ. قوم کا کیا درد ہے, جنت میں جا رہا ہے مگر اپنی قوم کی فکر ہے. اس درد کو اپنے اندر پیدا کیجیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے, اپنے اس پیارے وطن کے لیے, اور اللہ کی ساری زمین کے لیے, کہ یہ ساری زمین امن کا گہوارہ بن جائے, توحید کا پرچم ساری زمین پر لہرا جائے, اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری قائم ہو جائے, شرک کا خاتمہ ہو جائے. تو پھر وہ جواب ملے گا اور وہ بدلہ ملے گا جو اللہ نے اپنے اس پیارے, اپنے اس محبوب بندے کو عطا کیا, کہ جنتوں کا وارث بنایا, اور جنتوں کا وارث بنانے کے بعد پھر اس قوم پر اپنا عذاب نازل کیا جو قوم اللہ کے احکامات کی باغی ہو چکی تھی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس صاحب یاسین کی طرح اپنی محبت عطا فرما دے, اپنی محبت عطا فرما دے, اپنے دین کی دعوت کا جذبہ عطا فرما دے, اپنی توحید کے لیے کٹنا اور مرنا نصیب فرما دے, اپنی توحید کے غلبے کے لیے اپنی جانیں عطا کرنا نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین.